شینچنجی مکاشفہ سیمینار میں شرکت کرنے والے تمام پادری صاحبان اور کلیسیا کو سلام۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں لی ینگ نو ہوں جو شینچنجی چرچ آف جیزس کے بوسان یعقوب قبیلے کا رہنما ہوں جو یعقوب کے نام پر قائم کیا گیا ہے، جو یسوع کے ایک شاگرد اور زبدی کے بیٹے تھے۔ پچھلی بار مکاشفہ 19 باب سیکھنے کے بعد آج کا لیکچر مکاشفہ کے 20 باب کے کلام کے حوالے سے ہوگا۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہوگا شہداء کی روحیں اور زندہ لوگوں کی پہلی قیامت۔ قیامت ان امیدوں میں سے ایک ہے جو ہم بطور ایماندار رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ایماندار ہیں تو کیا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو بالکل صحیح طور پہ معلوم ہونا چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ وہ تمام پادری صاحبان جو آج اس لیکچر کو سن رہے ہیں سب سے پہلے اس کلام کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور پھر کلیسیا کو اچھی طرح سے سکھائیں گے جو آپ کی پیروی کرتی ہیں۔ آج کا عنوان شہداء کی روحیں اور زندہ لوگوں کی پہلی قیامت ہے، لہٰذا میں واضح طور پہ گواہی دوں گا کہ پہلی قیامت کب ہوگی اور کون شرکت کرے گا اور 1000 سال کے بعد کون سے واقعات رونما ہوں گے جن کا بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مرکزی موضوع پر جائیں، آئیے مکاشفہ کے 20 باب کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مکاشفہ کے 20 باب کے واقعات کا مقام مکاشفہ 19 باب میں برہ کی شادی کی ضیافت ہے، دوسرے لفظوں میں شہادت کے خیمہ کا مقدس۔ نیز مکاشفہ 20 باب کی تکمیل کا وقت شادی کی ضیافت میں روح اور جسم کے مہمانوں کو بلانے کے واقعے کے بعد آئے گا۔ مکاشفہ کے 19 باب میں روح اور جسم کی شادی کی ضیافت کے بعد باب 20 کا مواد ان روحوں کے بارے میں ہے جن کے سر قلم کیے گئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ جو حیوان یا بت کی پرستش نہیں کرتے ہیں اور ان کی پیشانی یا ہاتھ پر حیوان کا نشان نہیں ہے، اور یہ سب مل کر 1000 سال تک حکومت کریں گے۔ اور جیسا کہ 1000 سال میں یہ ہوگا، اسی طرح 1000 سال کے بعد آخری عدالت ہوگی اور سب الگ ہو جائیں گے اور ابدی زندگی اور ابدی سزا دی جائے گی۔ مندرجہ ذیل چیزوں پر مکاشفہ 20 باب مبنی ہے۔ مکاشفہ 20 باب ان واقعات پر مشتمل ہے جو 1000 سال کے اندر وقوع پذیر ہوں گے اور جو واقعات اس کے بعد رونما ہوں گے۔ سب سے پہلے 1000 سال کے اندر کیا ہوگا؟ ایک اژدہے کا ذکر ہے جو پاتال میں پکڑا جاتا ہے، اور پھر پہلی قیامت کا واقعہ جب روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں، اور جو واقعہ 1000 سال بعد وقوع پذیر ہوگا وہ روحوں کی عدالت ہے، جہاں اس کتاب میں لکھے ہوئے اعمال کی بنیاد پر مردوں کی عدالت کی جائے گی، اور یہ حتمی عدالت کے مواد پر مشتمل ہے جو ابدی زندگی اور ابدی سزا ہے۔ جیسا کہ مکاشفہ 20 باب آخری باب ہوگا جہاں مکاشفہ کے تمام واقعات ختم ہو جائیں گے بشمول 1000 سال بعد کی عدالت کے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں جہاں آیات 1 تا 3 میں اژدہا کے عطا گڑھے میں پکڑے جانے کے بارے میں ہوں گی۔ سب سے پہلے آئیے پہلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 20 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے سب سے پہلے۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ آمین۔ جب ہم پہلی آیت کے اس کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے اور میں نے دیکھا، تو ایک شخص ہے میں جو ایک فرشتے کو آسمان سے اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر کے ساتھ نیچے آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ میں کون ہے؟ ہم نے ہر باب میں کئی بار سیکھا ہے کہ میں کون ہے، جس نے اپنے مقام پر مکاشفہ کے واقعات کو دیکھا اور سنا ہے۔ سب سے پہلے مکاشفہ کی کتاب 2000 سال پہلے یوحنا رسول نے تحریر کی تھی۔ یوحنا رسول نے پیشن گوئی کا کلام تحریر کیا تھا جو اس نے رویا میں دیکھا تھا، لیکن اس نے پیشن گوئی کی حقیقت کو پورا ہوتے نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، یہ 2000 سال پہلے کا یوحنا رسول نہیں ہے بلکہ ایک نیا یوحنا ہے جو وہ شخص ہے جس نے واقعات کے مقام پر ہر چیز کو دیکھا اور سنا ہے۔ جہاں مکاشفہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی جیسا کہ مکاشفہ میں درج ہے، پہلا باب اس کی 2 آیت اور مکاشفہ 22 باب اس کی 8 اور 16 آیت میں پرانے عہد نامے کے انبیاء کے ذریعہ درج کی گئی پیشن گوئیاں پہلی آمد پر پوری ہوئی۔ نیز
جو کچھ یسوع نے نئے عہد نامہ میں پیشن گوئی کی تھی وہ سب آج دوسری آمد پر پوری ہوگی۔ جب مکاشفہ کی یہ نئے عہد نامے کی کتاب پوری ہو جائے گی، نیا یوحنا جس نے تکمیل کے مقام پر تمام حقیقتوں کو دیکھا اور سنا ہے، اب یسوع کا رسول ہے اور نئے عہد نامے کا وعدہ شدہ چرواہا بن جائے گا جو مکاشفہ کی کتاب کی حقیقتوں کی گواہی دیتا ہے۔ میں پاتال کی کنجی اور اس عظیم زنجیر کے بارے میں گواہی دوں گا جو فرشتہ لایا تھا۔ سب سے پہلے ہم پاتال کی کنجی کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ پاتال کی کنجی کی اصطلاح کو دیکھیں تو چینی حروف میں اس کا مطلب ہے ایک اتھاہ گڑھا جس کی گہرائی ماپی نہیں جا سکتی۔ اس سے مراد پاتال یا جہنم ہے۔ پاتال یا جہنم سے مراد وہ جگہ ہے جہاں شیطان رہتا ہے، اور اس پاتال کی یہ کنجی، اس سے پہلے کہ ہم اسے سمجھ سکیں ہمیں پہلے کنجی کو جاننا ہوگا۔ کنجی کے معنی کے بارے میں بات کرنے کے لیے بائبل میں کنجی کے مختلف تاثرات موجود ہیں۔ آسمان کی کنجی، علم کی کنجی، داؤد کی کنجی۔ جس طرح چابی کسی چیز کو کھولنے کا آلہ ہے، بائبل یہ کہتی ہے کہ آسمان کے راز تمثیلوں میں پوشیدہ ہیں۔ تو اگر آپ آسمان کی کنجی کہتے ہیں تو کیا آسمان کے پوشیدہ رازوں کو کھولنے کی حکمت آسمان کی کنجی نہیں ہوگی؟ اس کے برعکس اگر آپ پاتال کی چابی کہتے ہیں تو یہ جہنم کی کنجی ہے، یعنی حکمت ہے کہ شیطان کے رازوں کو جان کر پاتال کی کنجی بن جانا۔ پاتال کی اس کنجی کے ساتھ شیطان کو پکڑ کر قید کیا جا سکتا ہے یا شیطان کو کھولا جا سکتا ہے۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں ابن آدم یسوع کے پاس موت اور پاتال کی کنجی ہے۔ اس کے علاوہ 9ویں باب کی پہلی آیت سے شروع ہو کر ایک ستارے کے بارے میں بیان ہے جو آسمان سے گرا تھا اور اسے پاتال کی کنجی دی گئی تھی اور شیطان کے تباہ کرنے والوں کو اس پاتال سے نکالا تھا۔ اور آج کا اہم حوالہ باب مکاشفہ 20 باب ایک بار پھر فرشتہ پاتال کی کنجی لے کر آتا ہے اور شیطان کو پکڑ کر باندھ دیتا ہے۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ فرشتہ نہ صرف پاتال کی کنجی لے کر آ رہا ہے بلکہ ایک بڑی زنجیر بھی ساتھ لا رہا ہے۔ کیا آپ متجسس نہیں ہے کہ یہ زنجیر کیا ہے جو اژدہا کو پکڑ کر باندھ سکتی ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ صحیفے ٹل نہیں سکتے، لہٰذا اگر آپ جانتے ہیں کہ اژدہا غلط ہے اور اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے بائبل کا استعمال کرتے ہیں تو اژدہا فرار نہیں ہو سکے گا اور گواہی کے کلام کا پابند ہو جائے گا۔ بائبل کے ساتھ گواہی کا کلام وہ زنجیر ہے جو اژدہا کو باندھتا ہے۔ لہٰذا مکاشفہ 12 باب اس کی 11ویں آیت میں یہ چند بھائیوں کی بات کرتا ہے جنہوں نے برا کے خون اور گواہی کے کلام سے اژدہا کے گروہ سے لڑے اور اس پر غالب آئے۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اژدہا کو باندھنے والی عظیم زنجیر گواہی کا کلام ہے۔ آدم کے گناہ کے بعد خدا نے اس زمین کو چھوڑ دیا اور شیطان نے اس دنیا پر قبضہ کر لیا۔ آج اس دور میں یسوع نے نئے یوحنا کو جو وعدہ شدہ چرواہا ہے، شیطان کی شناخت اور بھید جو اس دنیا پر 6000 سال سے حکومت کر رہا ہے دکھائے ہیں اور اسے ظاہر کر کے گواہی کے کلام سے غالب آنے کے قابل بنایا ہے۔ اس سے شیطان کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ اب آئیے 2 تا 3 آیات کو پڑھتے ہیں، مکاشفہ 20 باب اس کی 2 تا 3 آیات۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ آمین۔ یہ اژدہا کے 1000 سال تک جسے فرشتہ کی طرف سے لائی گئی عظیم زنجیر اور کنجی کے ذریعے بندھے رہنے کا مواد ہے۔ پکڑے گئے اژدہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قدیم سانپ ہے جسے شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے۔ مکاشفہ 12 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اژدہا پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ یہ شیطان کی روح کی طرف اشارہ کرتا ہے، بری روح جو تمام قوموں کو دھوکہ دیتی ہے۔ پکڑے گئے اژدہا کو وہ قدیم سانپ کہا جاتا ہے۔ پھر جب یہ سانپ کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی ہاں، یہ باغ عدن میں سانپ ہے جو پیدائش کے 3 باب میں ظاہر ہوا ہے، اور چونکہ اس ہستی کو شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے، اس اژدہا کی اصل فطرت یہ ہے کہ یہ شیطان یا ابلیس ہے۔
शैतान ابلیس کو ایک فرشتہ بھی کہا گیا ہے جس نے دوسرا پطرس 2 باب اس کی 4 آیت میں گناہ کیا ہے۔ وہ اصل میں خدا کی طرف سے تخلیق کردہ مخلوق تھا، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے اس مخلوق نے خدا بننا چاہا اور اس لیے شیطان ابلیس بن گیا۔ اس مواد کو دیکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان ابلیس نے پیدائش میں آدم کے وقت سے لے کر مکاشفہ کے وقت تک کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ابلیس داخل ہوا اور پیدائش میں سانپ اور یہاں تک کہ پہلی آمد پر یہودی پادریوں کے ذریعے کام کیا۔ لہٰذا متی 23 باب اس کی 33ویں آیت میں یسوع نے تعلیم دی اور گواہی دی کہ فقی اور فریسی افعی اور سام تھے، اور مکاشفہ کے وقت اژدہا کا گروہ 7 سر اور 10 سینگ والا حیوان جو تباہ کرنے والے ہیں۔ پھر سے شیطان ابلیس انہیں استعمال کرتا ہے جس نے ہر دور میں خدا کے کام کی مخالفت کی ہے۔ اس طرح شیطان جس نے 6000 سال تک تمام قوموں کو دھوکہ دیا، آخر کار مکاشفہ کی کتاب میں پکڑا جائے گا۔ اس کی تصدیق لوکا 8 باب میں بھی کی جا سکتی ہے، جب پہلی آمد پر بدرو یسوع کے سامنے ظاہر ہوئی اور اس سے کہا کہ اسے پاتال میں جانے کا حکم نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ابلیس پہلی آمد کے وقت نہیں بلکہ مکاشفہ کی تکمیل پر پکڑا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کلام ہم آج سیکھ رہے ہیں۔ اور مرکزی حوالہ یہ کہتا ہے کہ شیطان ابلیس کو 1000 سال تک باندھا جائے گا، اتھا گڑھے میں ڈالا جائے گا، بند کر دیا جائے گا اور اس پر مہر لگا دی جائے گی۔ مہر بند کے معنی یہ ہے کہ اس پر مہر لگا کر بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اسے نہ کھول سکے۔ اسی طرح اژدہا کو پاتال میں پھینکنے، اسے بند کرنے اور اسے مہر کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اژدہا کو مزید باہر آنے سے روکا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اژدہا کو اتھا گڑھے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس لیے وہ قوموں کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اسے دوبارہ دھوکہ دینے کے لیے 1000 سال گزر جانے کے بعد ہی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اژدہا 1000 سال میں پاتال سے باہر آنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس بات کو جاننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں گے، کیونکہ اس کی وضاحت آیت نمبر 7 میں کی جائے گی۔ تقریباً 6000 سال پہلے خدا نے آدم کی وجہ سے دنیا چھوڑ دی جس نے دھوکہ دیا، اور تب سے اب تک اس دنیا پر شیطان کا راج ہے۔ تاہم ہمیں جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج مکاشفہ کی تکمیل کے وقت جو غالب آیا، جس کا مکاشفہ میں وعدہ کیا گیا، وہ لڑا اور برا کے خون اور گواہی کے کلام سے اژدہا پر غالب آیا، اور اژدہا کے مکاشفہ 20 باب میں قید ہونے کے بعد تمام جنگوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ جیسا کہ یہ مکاشفہ 19 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، یہ خدا کی بادشاہی کے دور کا آغاز ہے جہاں خدا جو زندگی ہے حکومت کرتا ہے، نہ کہ شیطان۔ اگر ہم 1 تا 3 آیات کے مواد کو دوبارہ ترتیب دیں تو یہ شیطان اژدہا کو پکڑنے کا مواد ہوگا جس نے تمام قوموں کو گمراہ کیا ہے اور اسے 1000 سالوں سے پاتال میں پھینک دیا ہے اور اسے بند کر کے اس پر مہر لگا دی ہے تاکہ وہ دوبارہ باہر نہ آئے۔ آیات 4 تا 6 سے اگلی آیات پہلی قیامت کے مواد ہوں گے جس میں روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک ساتھ آیات 4 تا 6 پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ پہلی آیت 4 میں وہ ہیں جو تختوں پر بیٹھ کر عدالت کرتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ اگر ہم متی 19 باب اس کی 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع جس نے پہلی آمد میں خدا کی طرف سے عدالت کرنے کا اختیار حاصل کیا، 12 شاگردوں سے وعدہ کرتا ہے کہ تمام چیزوں کی تجدید کے وقت جب ابن آدم اپنی جلالی تخت پر بیٹھے گا
تو تم جو میری پیروی کرتے ہو اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرتے ہوئے 12 تختوں پر بیٹھو گے۔ یہاں جس تخت کا ذکر کیا گیا ہے وہ نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا تخت ہے، جیسا کہ مکاشفہ 7 باب میں دیکھا گیا ہے، جو اس وقت تخلیق ہوتا ہے جب دنیا کی تجدید ہوتی ہے، جو کہ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل پر ہے۔ اور جو لوگ ان تختوں پر بیٹھتے ہیں اور عدالت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں وہ پہلے یسوع کے 12 شاگرد ہیں اور نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں جو یہاں زمین پر بنائے جائیں گے۔ اور وہ روح اور جسم ہیں جو خدا کے تخت کی ساخت کے اندر ہیں، جیسا کہ مکاشفہ 4 باب میں دیکھا گیا ہے۔ انہیں خدا کی طرف سے عدالت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور جب وہ عدالت کریں گے تو یہ یوحنا اس کا 12واں باب اس کی 48ویں آیت کے مطابق بائبل میں لکھے گئے کلام کے مطابق تمام چیزیں کی جائیں گی۔ اب آج کے مواد کا زیادہ اہم حصہ ہے، یہ پہلی قیامت سے متعلق ہے۔ پہلی قیامت کیا ہے اور اس میں شریک کون ہے؟ 4 آیت میں ان لوگوں کی روحیں ہیں جن کے سر یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کی وجہ سے قلم کیے گئے۔ وہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جن کے سر قلم کیے جا چکے ہیں، تو یہ شہداء کی روحیں ہیں۔ مکاشفہ 6 باب اس کی 9ویں آیت میں اگرچہ شہداء کی روحیں جو خدا کے کلام اور ان کی گواہی کی وجہ سے ماری جاتی ہیں، ان کے جسم کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پہلا تھسالونیکیوں 4 باب اس کی 14 تا 16 آیات میں خدا نے وعدہ کیا کہ جو لوگ یسوع میں سو گئے ہیں، شہیدوں کی روحیں یسوع کے ساتھ لائی جائیں گی۔ یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے مکاشفہ 19 باب میں پچھلی بار دیکھا تھا، اور ان کا اظہار برہ کی شادی کی ضیافت میں پرندوں کو دعوت دینے کے طور پر کیا گیا تھا۔ بائبل میں پرندے کا موازنہ روح سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی قیامت میں حصہ لینے والوں میں وہ روحیں ہیں جو آسمان میں موجود ہیں، اور وہ شہداء کی روحیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حیوان یا اس کے بت کی پرستش نہیں کی اور نہ ہی اپنے ماتھے یا ہاتھ پر چھاپ لی، اور وہ زندہ رہے۔ جب آپ نے مکاشفہ 13 باب سیکھا تو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا۔ سب سے پہلے زبور 49 اس کی 20ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر حکمت نہیں رکھتا وہ ہلاک ہونے والے جانوروں کی مانند ہے۔ مختصر یہ کہ علامتی طور پہ لوگوں کا موازنہ حیوانوں سے کیا جاتا ہے، تاہم مرکزی حوالہ میں حیوان ہلاک کرنے والوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو ان چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کو کھا جاتے ہیں جنہوں نے مکاشفہ 12 اور 13 باب میں دھوکہ دیا۔ اور وہ تنظیم ان 7 سر کی تنظیم تھی جو سمندر سے نکلے تھے۔ یہ اسٹیورڈشپ ایجوکیشن سینٹر کے 7 پاسٹرز ہیں جنہوں نے 13 باب میں خیمہ کے مقدس کو کھا لیا تھا۔ اس کے بعد جہاں تک بتوں کا تعلق ہے، حبقوق 2 باب اس کی 18ویں آیت میں یہ ایک جھوٹے استاد کے بارے میں ایک شبیہ یا بت کے طور پہ بات کی گئی ہے، یعنی کہ ایک جھوٹے استاد کو بت کہا گیا ہے، بت سے مشابہت دی گئی ہے۔ لہٰذا ایک جھوٹا نبی جو جھوٹے استاد کی مانند ہے وہ ایک بت بن جاتا ہے۔ ایک بت کے طور پہ جس کی پرستش کی گئی، ان کی حقیقت یہ تھی کہ وہ خیمہ کے مقدس کے 17 مبشران تھے۔ اس کے بعد حیوان کی چھاپ کا ذکر ہے، اور وہ چھاپ 666 تھی، اور 666 کی حقیقت وہ حیوان ہے جو زمین سے نکلا، جیسے کہ مکاشفہ 13 باب اس کی 11ویں آیت میں تخلص کے طور پہ سانپ مسٹر او کہلاتا ہے، اور ایسا اس لیے کہ اس نے شیطان کے جھوٹ سکھائے، لہٰذا اسے 666 کہا جاتا ہے۔ بالاخر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تعلق شیطان سے ہے جو مکاشفہ کے وقت خیمہ کے مقدس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور یہ وہ مواد تھا جس کی ایک ایک کر کے تصدیق ہوتی تھی، جیسا کہ مکاشفہ 13 باب کی گواہی پہلے دی گئی ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حیوان یا اس کے بت کی پرستش نہیں کی یا اس کی چھاپ حاصل نہیں کی۔ پھر یہ کون ہیں جو جی رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ جب کوئی موت کی بات کرتا ہے تو جسمانی موت ہوتی ہے،
لیکن ایک موت روحانی بھی ہوتی ہے۔ مکاشفہ 6 باب میں خیمہ کے مقدس کے چنے ہوئے لوگوں کو جنہوں نے دھوکہ دیا تھا انہیں باہر پھینک دیا گیا تھا اور غاروں، پہاڑوں اور غیر قوموں کی چٹانوں میں چھپا دیا گیا تھا، اور 8ویں اور 9ویں باب میں ان کی روحیں ایک وقت میں 1/3 ماری جاتی ہیں۔ اس وقت وہ لوگ جو زندہ تھے اور جن کی روحیں مردہ نہیں ہوئی تھی، یہ ایسے لوگ بن گئے جو حیوان اور اس کے بت، اور مکاشفہ 12 اور 13 باب میں آسمان کے خیمہ میں اس کے نام کی عدد پر غالب آئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فتح یاب ہوئے جو مکاشفہ 15 باب میں شہادت کے خیمہ کے مقدس میں جمع ہوئے۔ مکاشفہ 14 اور 7 باب کو بھی دیکھتے ہوئے دھوکہ دہی اور ہلاکت کے کام کے بعد جن کی کٹائی کی گئی اور جن پر مہر کی جاتی ہے، وہ نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے بن جاتے ہیں۔ تو آئیے جو ہم نے اب تک دیکھا ہے اسے ترتیب دیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہیں۔ 7 ستاروں کی وجہ سے آسمانی خیمہ کے مقدس کے 7 پیغمبر ہلاک کرنے والوں کی طرح حیوان کو دھوکہ دیتے ہوئے سمندر سے آئے جو جھوٹے پاسٹر تھے، جنہوں نے خیمہ کے مقدس پر اس کے ساتھ مل کر حملہ کیا، جسے زمین کا حیوان بھی کہا جاتا ہے۔ بتوں کو جھوٹے 17 استادوں کے طور پر ٹھہرایا اور ان کے سروں اور ہاتھوں پر حیوان کی چھاپ دی، اور وہ لوگ جو اس حیوان یا بت کی پرستش نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہیں حیوان کا نشان ملا، آخر کار غالب آ کر زندہ رہے۔ یہ ایسے لوگ بن گئے جو فتح یاب ہوئے اور مکاشفہ 15 باب میں شہادت کے خیمہ کے مقدس میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو شہداء کی روحوں کے ساتھ ایک ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہداء کی روحوں کے ساتھ ایک ہو جائیں گے تاکہ وہ جسمانی طور پہ نہ مریں بلکہ زندہ رہیں اور یسوع کے ساتھ پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہیں گے، لہٰذا ان کی روحیں اور جسم پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شہداء اور زندوں کی روحیں ہیں جنہوں نے حیوان اور اس کے بت کی پرستش نہیں کی اور ان کی چھاپ کو حاصل نہیں کیا، یہ جسم ہے۔ مکاشفہ 13 باب میں حیوان کے کام اس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ نہ حیوان کی چھاپ حاصل کریں گے اور نہ ہی مریں گے بلکہ زندہ رہیں گے اور یسوع کے ساتھ پہلی قیامت میں حصہ لیں گے اور 1000 سال تک حکمرانی کریں گے۔ تاہم یہ لوگ روح نہیں جسم ہیں، تو جسم کیسے یسوع کے ساتھ 1000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ 1000 سال کی مدت میں موت کا حکمران اژدہا پاتال میں قید ہو جائے گا اور کام نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے 1000 سال وہ مدت ہے جس میں لوگ زندہ رہنے کے قابل ہیں اور وہ نہیں مریں گے۔ اس امید کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں جو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ وہی صورتحال ہے جس سے شہید گزرے تھے۔ انہوں نے طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی، حتیٰ کہ شہادت بھی برداشت کی۔ اگر ایسا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایماندار شیطان سے لڑنے اور اس پر غالب آنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، جس طرح شہداء نے کی، اور زندہ رہیں گے اور حقیقت بن کر پہلی قیامت تک زندہ رہیں گے اور 1000 سال تک حکمرانی کریں گے۔ لہٰذا میں بائبل کے مطابق پہلی قیامت کے بارے میں کچھ اور بات کروں گا۔ اگر ہم یوحنا 11 باب اس کی 25 تا 26 آیات کو دیکھیں تو یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مرنے کے باوجود زندہ رہے گا، اور جو زندہ رہتا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ قیامت اور ابدی زندگی کا وعدہ ہے۔ اور پولوس رسول بھی پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 51 سے 54 آیات میں جی اٹھنے اور مردوں اور زندوں کی تبدیلی کے بارے میں اچھی طرح وضاحت کرتا ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 42 سے 44 آیات کو پڑھیں تو جو لوگ جسمانی طور پہ مر چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جسم جو بویا جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے اور وہ غیر فانی طور پر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ فطری جسم بویا جاتا ہے اور یہ روحانی جسم ہے جو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر فطری جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ یہاں پودے لگانے کا مطلب مرنا ہے۔
اور جو جسمانی طور پہ مر گئے ہیں وہ جسم میں مرے ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت آتا ہے تو یہ وعدہ ہے کہ وہ دوبارہ روحانی جسم میں زندہ ہوں گے، نہ کہ جسمانی جسم میں، جیسا کہ ہم پہلے ہی موت کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اب ہم خدا کی مشابہت اور شبیہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر آئیے پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 51 تا 54 آیات کو پڑھیں کہ یہ قیامت کب اور کیسے واقع ہوگی۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ آمین۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ کب ہوتا ہے؟ آخری نرسنگے کی آواز پر جسم تبدیل ہوتا ہے، مردے لا فانی جی اٹھیں گے اور جو جسمانی حالت میں رہتے ہیں وہ بدل جائیں گے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ یہ آخری نرسنگے کے وقت جسم کی روح کے ساتھ ملبس ہونے کی وضاحت ہے۔ دوسرے لفظوں میں روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں، جو قیامت اور ابدی زندگی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ آخری نرسنگا پھونکنے پر ہوتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں کل 7 نرسنگے ہیں اور آخری نرسنگا 7واں نرسنگا ہوگا۔ مکاشفہ 11 باب اس کی 15ویں آیت میں 7ویں آخری نرسنگے کی آواز پر دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے۔ مکاشفہ 10 باب اس کی 7ویں آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ جب 7واں فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو خدا کے بھید کی تکمیل ہوتی ہے اور بھید پورا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبیوں نے اعلان کیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 51 سے 54 آیات میں قیامت اور ابدی زندگی کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اور یہ وعدہ مکاشفہ کی تکمیل کا وقت ہے۔ چنانچہ جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہوگی، وہ لوگ جو مکاشفہ 19 باب میں برا کی شادی کی ضیافت میں جمع ہوئے، جو کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس ہے، دوسرے لفظوں میں وہ لوگ جو غالب آئے اور حیوان کی چھاپ نہ پا کر زندگی گزاری، وہ شہیدوں کی روحوں سے ملبس ہوں گے۔ مکاشفہ 20 باب میں جسے ہم آج سیکھ رہے ہیں، اسے پہلی قیامت کہا جاتا ہے، اور اس وقت موت ختم ہو جائے گی۔ خلاصہ کرنے کے لیے وہ دور جس میں پہلی قیامت مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ہوتی ہے، یعنی مکاشفہ 19 باب میں، اور روح اور جسم کی شادی کی ضیافت کی جگہ شہادت کے خیمہ کا مقدس ہے۔ اور لوگ جو پہلی قیامت میں داخل ہوتے ہیں وہ روحیں ہیں اور جسم ہیں۔ یہ روحیں شہداء کی روحیں ہیں اور جسم کے ساتھ ایک ہو کر غالب آتی ہیں اور زندہ رہتی اور حیوان یا اس کی بت کی پرستش نہیں کرتی اور نہ ہی حیوان کی چھاپ حاصل کرتی ہے۔ یہ لوگ ایک ساتھ پہلی قیامت میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں وہ بابرکت ہیں اور اسے پہلی قیامت کہتے ہیں۔ تو ان کو کیا برکت ملے گی؟ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو ملنے والی برکات ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کیونکہ جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ بیان کیا گیا ہے موت فتح کا لقمہ ہو چکی اور اسی وقت ختم ہو جائے گی، اور دوسری موت کا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ یہاں دوسری موت سے مراد جہنم کی سزا ہے جو ہمیں جسم کے مرنے کے بعد ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلی قیامت میں داخل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور دوسری موت کا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے خون کے ذریعے گناہ سے آزاد ہوئے ہیں۔ لہٰذا عبرانیوں 8 باب اس کی 10 تا 12 آیات میں کہا گیا ہے کہ نیا عہد جن لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر نقش ہوگا تو ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب نئے عہد کا خلاصہ ہے جو کہ نیا عہد نامہ ہے، جن پر مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیوں کو مہر کر دیا گیا ہے۔ در حقیقت آج ان کے دل اس قسم کی برکات سے معمور ہے۔
نیز جو لوگ پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں وہ کاہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں اور 1000 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ جو لوگ پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ 1000 سال تک بادشاہی کرتے ہیں، کیونکہ مقدس شہر میں کوئی اژدہا اور شیطان نہیں ہے جو موت کا حکمران ہے۔ اس لیے اب وہاں کوئی موت نہیں ہے، موت وہاں سے ختم ہو چکی ہے، اور وہ لوگ شہیدوں کی روحوں سے بیعت کر کے مرے بغیر 1000 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس مقدس شہر کو 9ویں آیت میں دوبارہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تمام پاسٹر صاحبان اور جماعت کے ارکان جو کلام کو سن رہے ہیں، کیا آپ پہلی قیامت کی حقیقت نہیں بننا چاہتے؟ اس قیمتی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مکاشفہ کی کتاب میں مقام، وقت، شرکا اور پہلی قیامت کے حوالے سے حاصل کی جانے والے برکتوں کا تعین کیا گیا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کا کلام، نئے عہد کا قانون ہمارے دلوں اور دماغوں میں نقش اور مہر بند کیا جائے گا تاکہ ہم سب اس پہلی قیامت کی حقیقت بن جائیں۔ لہٰذا اگر حصہ لینے والے پہلی قیامت میں شریک ہوں گے تو ابدی زندگی کی برکت دیکھیں گے اور 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ اس کے برعکس شہداء کی روحوں کے علاوہ باقی مردے ہیں جو اس پہلی قیامت میں شریک نہیں ہوتے، اور 1000 سال کے بعد خدا کے تخت کے سامنے ان کی عدالت کی جائے گی اور ابدی زندگی اور ابدی سزا دی جائے گی۔ اس کی وضاحت 12ویں آیت میں کی جائے گی۔ اگلی آیات 7 سے 15 تک ہیں۔ جیسے ہی اژدہا پکڑا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جوج اور ماجوج کو دھوکہ دینے کا کام کرے گا اور روحوں کی خدا کے تخت کے سامنے عدالت کی جائے گی۔ یہ حتمی عدالت کا مواد ہے جسے ابدی زندگی اور ابدی سزا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے صرف 7 تا 10 آیات کو پڑھیں گے۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گے، یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ آمین۔ بیان کیا گیا ہے کہ اژدہا یعنی شیطان 1000 سال بعد رہا ہو جائے گا۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 1000 سال کی مدت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج ہم نے مکاشفہ 20 باب سے جو کچھ سیکھا ہے، اس کے مطابق شیطان کی پاتال میں جکڑے جانے کی مدت 1000 سال تھی، اور وہ جو پہلی قیامت میں شامل ہوتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں ان کی مدت بھی 1000 سال ہے جب وہ بادشاہی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ شیطان کو پکڑنے اور بند کرنے کا دور ہے جس نے 6000 سال تک دنیا پر حکمرانی کی ہے، بلکہ پرانے اور نئے عہد نامے کے کلام سے تمام قوموں کو جنہیں دھوکہ دیا گیا انہیں شفا بخشی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ دور ہے جس کے دوران وہ لوگ جو پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں بادشاہی کریں گے۔ بس جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو شیطان دوبارہ اپنی قید سے رہا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس پر ایک نظر ڈالیں کہ جب شیطان اپنی قید سے رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہا گیا ہے کہ وہ جوج اور ماجوج کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو پھر جوج اور ماجوج کون ہیں جو دھوکے میں رہیں گے؟ حزقیل 38 باب میں پرانے عہد نامے کے دور میں جوج اور ماجوج غیر قوم کے ماننے والے تھے، لیکن یہ مواد علامتی طور پہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو اس شہر کو گھیرے ہوئے ہیں، اس شہر سے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ مقدس شہر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو پہلی قیامت میں حصہ لینے والے 1000 سال تک بادشاہی کرتے رہیں گے۔ اس شہر کے بارے میں مکاشفہ 22 باب اس کی 14ویں آیت بیان کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے اپنے جامے دھوتے ہیں۔ تاہم مکاشفہ 22 باب اس کی 15ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو شہر سے باہر ہیں، جو کتے ہیں، وہ لوگ جو جادو کے فن کی مشق کرتے ہیں، جنسی طور پہ بد اخلاق ہیں، قتل کرنے والے، بت پرست اور جھوٹے ہیں۔ اس طرح شہر سے باہر وہ لوگ ہیں جو جوج و ماجوج کی ضد پہ آتے ہیں، جن کا ذکر مرکزی حوالہ میں کیا گیا ہے۔ چونکہ کہا گیا ہے کہ یہ شہر سے باہر ہے، تاہم یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے نہیں ہیں بلکہ محض جسم ہے۔ یہاں یہ مقدس شہر سے باہر رہنے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔
تو اس طرح سے شیطان ان لوگوں کو شہر سے باہر جمع کرتا ہے جو جوج اور ماجوج کی طرح خدا کے مقدس پر حملہ کرتے ہیں. 이제 하나님의 선년성을 공격하는 내용이 되겠습니다. 자, 이 본문의 사랑하시는 성은 مرکزی حوالہ میں یہ شہر جسے وہ پیار کرتا ہے 1000 سالہ شہر ہے. یہ ان لوگوں کا شہر ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہیں. تو پھر اس دنیا میں یہ 1000 سالہ شہر کہاں ہے؟ 어디에 있는 것입니까? کیا آپ اس بارے میں متجسس نہیں ہیں؟ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت خدا اور آسمان کی روحیں، آسمانی دنیا اترتی ہے اور اس کی بادشاہی پر آتی ہے جو یہاں زمین پر بنائی گئی ہے. اس طرح 1000 سالہ شہر اس زمین پر موجود ہونا چاہیے. جس طرح کوریا میں سیول اور بوسان جیسے شہر ہیں، اسی طرح اس زمین پر 1000 سالہ شہر ہے، کیونکہ 1000 سالہ شہر سے باہر وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، جہاں دنیا دار لوگ رہتے ہیں. مکاشفہ 22 باب اس کی 14 تا 15 آیات میں لکھا ہے کہ شہر کے اندر اور شہر کے باہر لوگ ہیں. پھر شہر کے باہر جوج و ماجوج ہے. تو آپ کے خیال میں خدا ان دونوں میں سے کہاں ہے؟ اندر ہے یا باہر؟ یہ تحریر کیا گیا ہے کہ خدا اور مقدس شہر نیا یروشلم نئے آسمان اور نئے زمین پر اتریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شنچن جی کے 12 قبائل کے لوگوں کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، جو کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے. اور آسمان میں اس مقدس شہر اور زمین پر یہاں کے مقدسوں کے ساتھ ایک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مکاشفہ کے 19ویں باب میں شادی کی تھی، اور اس شادی کی ضیافت میں پرندے جمع ہوئے اور گوشت بھی، یعنی لوگ بھی آتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں روح اور جسم ایک ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں جمع ہونے والے خدا کے لوگ ہیں. تو خدا وہاں موجود ہے، یسوع وہاں موجود ہے، اور اسی طرح فرشتے اور شہداء کی روحیں بھی جمع ہوتی ہیں اور اس 1000 سالہ شہر میں اترتی ہیں جو ایک آرام گاہ کی طرح ہے. 예수님께서도 계시고 1000 سالہ شہر میں شہداء اور زندہ رہنے والوں کی روحیں 1000 سال تک حکومت کریں گی. 천년성 안에 اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، 1000 سالہ شہر میں کوئی اژدہا یا ابلیس نہیں ہے جو موت کا حکمران ہے، اور اس وجہ سے کوئی موت وہاں نہیں ہے، بلکہ 1000 سال تک زندہ رہنے کے قابل ہوں گے لوگ. لیکن اب جب 1000 سال گزر جائیں گے تو شیطان نکلے گا اور کہاں دھوکہ دے گا. وہ جوج اور ماجوج کو شہر سے باہر دھوکہ دے گا اور 1000 سالہ شہر کو گھیرے میں لے لے گا. جس شہر کو خدا پسند کرتا ہے اسے گھیرنے کا مطلب ہے کہ اس شہر کے مقدسوں کی مخالفت کرے گا، ان کو ستائے گا اور ان پر حملہ کرنے کے لیے اس مقدس شہر کو گھیر لیا جائے گا. 자, 천년 후에 이 사단에게 미혹받은 1000 سال کے بعد جوج اور ماجوج جو شیطان کے فریب میں ہے مقدسین اور خدا کے پیارے شہر کے خیمہ کو گھیر لیں گے. لیکن اس وقت لکھا ہے کہ آسمان سے آگ اتر کر ان کو بھسم کر دے گی. لہٰذا یہ جوج جن کو ابلیس نے دھوکہ دیا تھا اور ماجوج جو جسم ہے جو شہر سے باہر ہے، ان سب کی عدالت آگ سے اسی طرح کی جائے گی. یہی نہیں، دھوکہ دینے والے شیطان کو بھی آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں حیوان اور جھوٹا نبی پہلے سے موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے. مکاشفہ 20 باب اس کی 14ویں آیت میں وہ جگہ جسے آگ اور گندک کی جھیل کہا جاتا ہے، جہاں شیطان دوسری موت کے طور پہ کلام کے مطابق داخل ہوتا ہے. 둘째 사망이라고 하는 것은 دوسری موت جہنم کی سزا ہے جو جسم کے مرنے کے بعد روح کو ملتی ہے. یہ درج ہے کہ 1000 سال کے بعد جوج اور ماجوج جو شہر سے باہر ہے ان کی بھی عدالت کی جائے گی، اور ساتھ ہی شیطان کی بھی جس نے انہیں دھوکہ دیا تھا. جو لوگ 1000 سالہ شہر کے اندر ہیں وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی تباہ ہوں گے. تو پھر وجہ کیا ہے؟ وہاں وہ لوگ ہیں جو مکاشفہ کے کلام کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیطان کو اس کی قید سے کب آزاد کیا جائے گا، لہذا وہ مزید دھوکے میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی قید میں پڑیں گے. اس طرح 1000 سال کے بعد وہ اژدہا جو پکڑا جائے گا اس کی قید سے آزاد ہو کر دوبارہ اپنا کام کرتا ہے، جو شہر سے باہر جوج اور ماجوج کو دھوکہ دینا ہے اور 1000 سالہ شہر کے مقدسین سے جنگ لڑنا ہے.
تاہم خدا کی عدالت کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہوگی اور جو ماجوب جو فریب میں ہوں گے اور شیطان جو دھوکہ دیتا ہے ان کی بھی عدالت کی جائے گی. اسی طرح جو ماجوج اور شیطان 1000 سال بعد جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کی عدالت آگ سے ان کے گوشت کو تباہ کرنے سے ہوگی. تو اس کے بعد 11 تا 15 آیات ہیں. صرف شیطان کی عدالت نہیں کی جائے گی بلکہ جو ماجوج کے جسموں کی عدالت کی جائے گی اور وہ بھی غائب ہو جائیں گے. تو پھر جو باقی ہے وہ ان کی روحوں کی عدالت ہے جو کہ جسمانی موت کے بعد بھی موجود رہے گی. واضح رہے کہ اس باب کی عدالت مکاشفہ کے 6 باب، مکاشفہ 16 باب اور مکاشفہ 18 باب میں جسم کی عدالت سے مختلف ہے، کیونکہ ان باب میں دھوکہ دینے والوں اور تباہ کرنے والوں کی عدالت کی گئی تھی، اور یہ ابواب دھوکہ دینے والوں اور تباہ کرنے والوں کی عدالت کے بارے میں تھے. آئیے اب مکاشفہ 20 باب اس کی 11 تا 15 آیات کو پڑھتے ہیں. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا. آمین. 11ویں آیت میں عدالت ایک عظیم سفید تخت سے کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت راست باز اور صاف ہے، اور ایک ہے جو عدالت کرنے کے لیے سفید تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ خدا ہے. اس طرح یہ ان لوگوں کا مواد ہوگا جو مر چکے ہیں. چھوٹے بڑے سب اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کتابیں کھولی گئی، اور کتاب حیات کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق عدالت کی جائے گی. پس جن مردوں کی یہاں عدالت کی جا رہی ہے وہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو دنیا کی تخلیق کے بعد سے جسمانی طور پر مر چکے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مردوں کی عدالت کرتے وقت کتابیں کھولی گئی، جیسا کہ دانیل 7 باب اس کی 10ویں آیت میں جو کتابیں کھولی گئی جب عدالت کی جاتی ہے وہ بائبل کی 66 کتابیں ہیں، آسمانی قانون، اور وہ خدا کے کلام پر مبنی ہے. اور ایک اور کتاب ہے جسے کتاب حیات کہا جاتا ہے. آپ نے کتاب حیات کے بارے میں پچھلے سبق سے اچھی طرح سیکھا ہوگا. جب آپ نے مکاشفہ 3 باب اس کی 12ویں آیت اور مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت کے کلام کو دیکھا تو وہاں آپ نے وہ جو غالب آتا ہے اس کے بارے میں جانا، جس کے پاس خدا، یسوع اور آسمان کی روحانی دنیا آئیں گے، اور غالب آنے والے کو یسوع اپنے ساتھ تخت پر بیٹھنے کا حق دیں گے. آسمان جہاں خدا ہے اس جگہ پر آ گیا ہے جہاں غالب آنے والا ہے. تو وہ جگہ جہاں غالب آنے والا ہے وہ آسمان بن گیا، خدا کی بادشاہی، اور یہ شہادت کے خیمہ کا مقدس ہے جو مکاشفہ 15 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا گیا ہے. وہ مقام جہاں غالب آنے والا ہے اور جہاں آسمان کی روحانی دنیا آئی ہے. غالب آنے والے کی قیادت میں چرچ کی رجسٹری میں نام لکھنا کتاب حیات میں نام لکھنا ہے. وہ لوگ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں وہ مقدس شہر میں داخل ہوں گے جہاں خدا رہتا ہے، لیکن جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے ہیں ان کی عدالت 15ویں آیت کے مطابق ہوگی. 1000 سال کے بعد جب یہ کلام پورا ہوگا، جو مر چکے ہیں وہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال کے مطابق عدالت کی جائے گی، جو بائبل میں رومیو 14 باب اس کی 11 تا 12 آیات میں درج ہے کہ ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان خدا کا اقرار کرے گی. تو پھر ہر آدمی خدا کو اپنا حساب دے گا. اس طرح جب آخری عدالت کا وقت آئے گا تو تمام اعمال خدا کے سامنے ظاہر ہوں گے اور ان کے اعمال کے موافق ان کا انصاف
किताबों के मुताबिक होगा, जैसा कि यूहन्ना 5 बाब उसकी 29वीं आयत में दर्ज है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो जीने के लिए उठेंगे और जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो सजा के लिए उठेंगे। यही कि तमाम रूहों का इंसाफ किया जाएगा और अब्दी जिंदगी या अब्दी सजा दी जाएगी। लिहाजा अदालत के वक्त ये दर्ज है कि तमाम मुर्दे छोटे बड़े सब खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे। फिर ये लिखा है कि समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। तो वो मुर्दे कौन हैं जो समुंदर में थे? दानियल 7 बाब उसकी 3री आयत और 17वीं आयत में समुंदर को एक दुनिया कहा गया है। लिहाजा ये दुनिया में मौजूद मुर्दे हैं, वो दुनिया जो समुंदर की मानिंद है। और इसका मतलब ये है कि शैतान से ताल्लुक रखने वाले मुर्दों को भी दे दिया जाएगा। और इसी तरह 1000 साल बाद अदालत होगी। ये वो अदालत होगी जिसमें जिस्मानी तौर पर मरने वालों की रूहों को सजा दी जाएगी और उन लोगों की अदालत की जाएगी। और मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है। आग की झील को दूसरी मौत कहने की वजह यह है कि यह दोज़ख की सजा है, जहां जिस्म के मरने के बाद रूह को सजा दी जाती है। कहा जाता है कि इस आखिरी अदालत पर न सिर्फ किताब बल्कि किताब हयात भी खुल गई, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया, जिसे दूसरी मौत कहते हैं। इसी तरह 1000 साल के बाद खुदा आखिरी अदालत करेगा और 1000 साला शहर से बाहर लोग आग से भस्म हो जाएंगे और शैतान को भी आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा। और मुर्दों की अदालत बाइबल के कलाम और किताब हयात से उनके अमाल के मुवाफिक की जाएगी। उनकी अदालत होगी और यहाँ तक कि मौत और आलम अरवा को आग की झील में फेंक दिया जाएगा। लिहाजा जब ऐसा होता है शैतान और मौत गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर जो बाकी रहेगा वो सिर्फ अब्दी जिंदगी होगी। तो आज मैंने मुकाशफा के 20 बाब की वजाहत की, जिसमें अज़दहा को पकड़े जाने के वाक़यात के बारे में बात की। पहली क़यामत का काम जो 1000 साल के अंदर होगा और उसकी अदालत के लिए जो 1000 साल के बाद होने वाली है। मुकाशफा की ये किताब एक राज और एक भेद के तौर पे छुपाई गई थी, जिसके मुकम्मल होने से पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन जब वो पूरी हो जाती है तो सच्चाई जाहिर हो जाती है, क्योंकि हकीकत आश्कारा होती है ताकि कोई झूठ ना बोल सके। नबूवत की इस किताब में अगर कोई बढ़ाए या घटाए तो कोई जन्नत में नहीं जा सकता, और अगर कोई मुकाशफा की इस किताब को समझता और इस पर यकीन करता है तो वो जरूर जा सकता है। सबसे पहले और सबसे अहम बात, मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम गिरजा घरों के पास्टर्स इस कलाम को सुनेंगे और समझेंगे और अपनी कलीसियाओं को अच्छी तरह से सिखाएंगे। लिहाजा मैं आज के मरकजी हवाला के मवाद का खुलासा करके नतीजा अखज़ करूंगा। आज इस दौर में मुकाशफा की किताब की तकमील का वक्त है, और वो अज़दहा जो मौत का हुक्मरान है, जिसने 6000 सालों से तमाम कौमों को धोखा दिया है, पकड़ा गया और अथाह गड्ढे में जकड़ा गया और 1000 साल के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि अब शैतान को धोखा देने से रोका जा सके। और अब आसमानी खुदा की बादशाही का दौर है, जहां खुदा जो जिंदगी है हुकूमत करता है और उसकी हुकूमत शुरू होती है। लिहाजा मुकाशफा 20 बाब में जो हम आज सीखते हैं, 1000 साला दौर में शहर के अंदर और बाहर की जगह है, और पहली कयामत में दाखिल होने की बात की जाती है। बस जो लोग पहली कयामत में शरीक होंगे वो शुहदा की रूहें हैं, और वो भी जिनके जिस्म पर हैवानों की छाप नहीं है, जो 12 कबीलों में से हो चुके हैं और उनसे ताल्लुक रखते हैं, जो खुदा की मोहर से मोहर बंद होकर खुदा से ताल्लुक रखते हैं। वो एक हो जाते हैं और 1000 साल तक जिंदा रहते हैं, और 1000 साल के बाद मुर्दों की रूहों की और जो मौजूद जो महज गोश्त है उनकी अदालत की जाएगी। और ये 1000 साला शहर पहली कयामत के काहिनों की बादशाही होगा, और वो 1000 साल तक जमीन पर हुकूमत करेंगे। ईमानदारों की उम्मीद आसमान की बादशाही और अब्दी जिंदगी है, ताहम ये आसमानी बादशाही और अब्दी जिंदगी आसानी से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि उन लोगों की तरह
جو پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آج سیکھا، ہمیں یہ دیکھنا اور یقین کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس وعدے کو سمجھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کو حاصل کریں گے۔ آج ہم نے مکاشفہ کے 20 باب کے بارے میں بات کی۔ آج خدا کے نئے عہد مکاشفہ کی پیشن گوئیوں اور اس کی تکمیل کی گواہی پوری دنیا کے سامنے شنچن جی کے وعدہ شدہ چرواہے کے ذریعے دی جا رہی ہے، جس نے مکاشفہ کے واقعات کو دیکھا اور سنا۔ اب تک پوری دنیا کے بہت سے پاسٹر اس کلام کو مزید تفصیل سے سیکھنے کے لیے شنچن جی کے ساتھ MOUs پر دستخط کر رہے ہیں، اور اس بات پر وہ متفق ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کے اس کلام کو سمجھتے اور مانتے ہیں جو آج پورا ہو چکا ہے، تو ہم خدا میں ایک ہو جائیں گے۔ تمام پاسٹر سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ ہم خدا اور یسوع میں اور قومی سرحدوں اور نسلوں اور مذہب سے بالا تر ہو کر ایک ہو سکتے ہیں۔ ہم یہی ختم کریں گے، اور ایک بار پھر آئیے اونچی آواز میں کہیں، 하나 위아 ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ 까지 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 잠깐 기도드리고 کلام کو آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔ آئیں دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ 창조주 아버지 하나님 크신 사랑과 베푸신 خدا باپ جو خالق ہے، ہم واقعی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی بے پناہ محبت اور فضل کے لیے اپنے دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جس مکاشفہ کی پیشن گوئی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پوری ہو گئی ہے، اور اس زمین کے بھیدوں کو پورا کر رہی ہے، اور اس کی حقیقت آشکار ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مکاشفہ کے نئے عہد کی تکمیل کے اس کلام کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شنچن جی کا وعدہ کیا ہوا چرواہا اور 12 قبیلوں کے رہنما آج پوری دنیا کو گواہی دے رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سے پاسٹرز کے دلوں اور قدموں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم باپ خدا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماضی میں جب ہم آپ کو یا آپ کے کلام کو نہیں جانتے تھے، ہم ایک نہیں ہو سکتے تھے اور آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، لیکن آپ ایک خدا ہیں اور صرف ایک ہی بائبل ہے۔ تو براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں تاکہ دنیا کے تمام لوگ اب نئے عہد کی تکمیل کے کلام کو محسوس کر سکیں جو آج پورا ہوا ہے، اور انہیں اپنے دلوں میں نقش کر سکیں، تاکہ ہم آپ کے سچے فرزند بن کر آسمان کی بادشاہی اور ابدی اس زندگی میں داخل ہو سکیں۔ 하나님의 참된 자녀가 되어 خدا باپ، ایک ناگہانی بیماری کی وجہ سے دنیا اس قدر دکھ اور تکلیف میں ہے، اور اس طرح کے اوقات میں صرف ایک چیز جس پر ہم انحصار کر سکتے ہیں اور امید رکھ سکتے ہیں وہ ہے آپ اور آپ کا کلام۔ بس خدا باپ ہماری رہنمائی کر تاکہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، تاکہ ہم آخری دم تک صبر کر کے آگے بڑھیں، اور خداوند ہمیں طاقت دے تاکہ امن، سکون، آزادی اور محبت کی دنیا جہاں آپ پوری طرح سے راج کریں، جہاں موت اور درد نہ ہو، اسے زمین پر جلد قائم کر سکے۔ خدا باپ براہ کرم ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم سب آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں داخل ہونے کے راستے کے طور پہ اس کلام پر عمل کر سکیں۔ یہاں موجود لوگوں میں سے ہر ایک کے دل کو فضل اور حوصلہ دے جو آج کلام کو سن رہے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ رہنے اور آج کے اس وقت میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تمام چیزیں اور جلال دیتے ہیں، اور ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔